تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بے شمار واقعات ہیں، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں، اور جنہیں اختصار کے ساتھ بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ایک بچے کا ہے۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے۔ بچے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بھی حضور کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ زید بن حارثہ نامی ایک غلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، تو بنو قین کے نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے وہ قافلہ لٹ گیا، اور حضرت زید کو انہوں نے پکڑ لیا اور مکہ میں لا کر فروخت کر دیا، اور فروخت کر کے حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو پھر بطور غلام کے خادم کے طور پر انہوں نے زید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے کام کاج کرے گا، ہمارا خریدا ہوا غلام ہے، تحفہ ہماری طرف سے۔ حضرت زید کے والد کو بڑا صدمہ تھا اپنے بیٹے کی جدائی کا، تلاش کرتے رہتے، ان کے غم میں شعر پڑھتے رہتے اور ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں اتفاق سے میرا بیٹا کہیں بھی مجھے مل جائے۔ اتفاق سے حضرت زید کی قوم کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، تو انہوں نے وہاں حضرت زید کو پہچان لیا، اور پہچان لیا جب واپس ہو گئے حج کر کے تو انہوں نے حضرت زید کے والد سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے، وہ فلاں کا غلام ہے، فلاں کا خدمتگار ہے، وہاں رہتا ہے۔ حضرت زید کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا۔ حضرت زید کے والد ان کے چچا دونوں ایک رقم لے کر، فدیہ کی رقم لے کر، تاکہ ہم اپنے بیٹے کو خرید کر واپس لے آئیں گے، اور ایک اضافی رقم لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ، کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور ہمارے بیٹے کو رہا کرو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے بھی زیادہ لے لو، زیادہ دینے کو تیار ہیں لیکن ہمارے بیٹے کو رہا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات، بس یہ بات لے کر آئے ہو؟ عرض کیا، بس یا رسول اللہ یہی عرض ہے ایک چھوٹی سی، آپ اسے قبول فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر کسی فدیہ کے، بغیر کسی رقم کی ادائیگی کے میں تمہیں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں جبر نہیں کر سکتا، سختی نہیں کر سکتا، اس کی مرضی ہے، وہ خود جانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت نے زید کیا، یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، میرے ساتھ رہتے ہو، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں، اب تمہیں اختیار ہے، یہ والد بیٹھے ہیں، یہ چچا بیٹھے ہیں، وہاں پیچھے تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، اور میری خدمت اور کے اندر بھی تم رہتے ہو، میری طبیعت مزاج بھی دیکھا ہے تم نے، میرا اخلاق بھی دیکھا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے والد کے ساتھ واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرت زید نے عرض کی، یا رسول اللہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میں کسی کو پسند نہیں کرتا، آپ کے مقابلے میں چاہے میرا باپ آ جائے، ماں آ جائے، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، میں نے آپ ہی کے ساتھ رہنا میں نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ یعنی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، آپ آزادی سے اپنی زندگی بسر کرے، اور تمہیں غلامی پسند ہے؟
کیسے شخص ہو، کیسے یعنی کہ تمہاری طبیعت اور مزاج کے اوپر کیا اثر ہو گیا ہے کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ باپ اور چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت زید بچے تھے چھوٹے، ان کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ حضرت زید کے باپ اور چاچا بھی منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی پھر اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزاری۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی کیا بات ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ جو ہر وقت شمع کے گرد پروانوں کا ایک جھمگٹا سا لگا رہتا ہے اور ہر وقت پروانے شمع پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہر وقت یہ دیوانے آپ کے گرد جمع رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں، آپ کے مزاج کے اندر نرمی ہے اور ہر کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ اس پر حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور خلق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم، عفو، معاف کرنا، حلم و بردباری آپ کے اندر تھی، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و کنات، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیا داری، اتنی بلند منزلوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائز اور سرفراز تھے کہ حضرت عائشہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلق القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع تھے، مجموعہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر عطا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اخلاص آپ کو عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب و حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا عذر، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اخلاق میں بھی آپ سب سے اعلیٰ، علم میں بھی آپ سب سے اعلیٰ، مخلوق میں۔ اخلاق کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ کے علم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور وہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا حضرت زید بن حارثہ کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، باقی کسی صحابی کا نام نہیں آیا، انڈائریکٹلی ان کی بات ہوتی ہے اور اشارہ کنایا انہی کا ہوتا ہے۔ انہی کی شان میں حضرت عمر فاروق ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں،
سیدنا علی المرتضیٰ عثمان غنی اور بھی دیگر صحابہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں، آیات ان کے لیے نازل ہوئیں، بعض صحابہ کے مشورے کے مطابق رب تعالیٰ کا کلام نازل ہو، لیکن نام کسی کا نہیں آیا۔ نام آیا ہے تو زید بن حارثہ کا آیا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ وما علینا۔